नफ़सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने का नुकसान क्या है और वो कौन सा इल्म है जो जहालत जैसा है? अम्बिया और औलियाए खुदा से दुश्मनी करना कैसा है? इन सवालात के जवाबात को जानते हैं आज के इस एपिसोड में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम। सबील कुरान के इस तफसीरी प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सूरह बकरा की 4 आयतों की तफसीर को लेकर हाजिर हुए। ताकि सबसे पहले आयत नंबर 98 की तफसीर को जानने के लिए इसकी तिलावत और तर्जुमे से आगाज़ करते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے، اور جان لو کہ خدا کافروں کا دشمن ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، تمام مقدسات پر ایمان اور ان کا احترام ضروری ہے، جس طرح شرک کے تمام مظاہر سے نفرت ضروری ہے۔ نمبر 2، انبیاء اور اولیاء سے دشمنی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ نمبر 3، تمام فرشتے ایک درجے اور سطح پر نہیں ہیں۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، فرشتوں میں سے صرف جبرائیل اور میکائیل کا نام لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روشن دلیلیں بھیجیں، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ان سے کفر نہیں کرتا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ خوبصورت نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان خوبصورت نکات کو جان لیتے ہیں۔ انسان خواہشات نفسانی کی پیروی اور گناہ انجام دینے سے حق کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور کفر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کا انجام جھوٹ اور کفر پر ہوتا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، سورہ روم آیت نمبر 10۔ ابن سوریہ، جس کی داستان اس آیت سے پہلے کی 2 آیتوں میں بیان ہو چکی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کے تسلی بخش جواب دے دیے تو اب اس کے پاس کوئی اور بہانہ تو رہا نہیں سوائے اس کے کہ اس نے کہا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل وحی لاتے ہیں اور میکائیل نہیں لاتے، لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن چونکہ اس کا جواب گزشتہ آیت میں دیا جا چکا ہے، لہٰذا وہ واپس جا کر کہنے لگا کہ محمد کے پاس اس کے دعوی نبوت کی کوئی روشن دلیل نہیں ہے۔ وہ یہودی عوام کو حق بات سے بے خبر رکھنے کی خاطر ان سے کہنے لگا انہوں نے ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مبادا ابن سوریہ جیسے علماء کے ہیلے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر دیں۔ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بنی اسرائیل ہیلوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مفصل آیات اور روشن و محکم دلیلیں بھیجی ہیں تاکہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک نہ کر سکے۔ اس قدر واضح دلائل کے ہوتے ہوئے صرف وہی لوگ کفر اختیار کرتے ہیں جو فاسق ہیں اور ذاتی اغراض اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے راہ راست کو چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے اس آیہ مبارکہ کے اہم ترین نکات۔ اب اہم ترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، کسی کو ناحق کمزور کرنے کے مقابلے میں حق کے مطابق اسے تقویت کی جائے۔ چونکہ علماء یہود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے از روئے حق جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت پہنچائی۔ نمبر 2، فسق اور گناہ کفر کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ بقرہ کی 99 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کیا جب بھی یہودی کوئی پیمان خدا اور رسول سے باندھتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پس پشت نہیں ڈال دیتا تھا؟ جی ہاں، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب خدا کی طرف سے ایک رسول حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آیا کہ وہ ان چیزوں یعنی توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ناظرین، آگے قرأتے کے مطابق ان آیات میں صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ علماء یہود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور دعوت کی خوشخبری دیا کرتے تھے اور ان کی نشانیاں اور خصوصیات لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان نشانیوں کی بدولت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے انکار اور ان نشانیوں کو چھپانے میں لگ گئے۔ ناظرین، ہم نے نقطے کو تو جان لیا ہے، اب ان آیات میں کچھ پیغامات بھی پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کا لحاظ رہنا چاہیے۔ پہلے والی آیت میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے تاکہ اقلیت کا حق باقی رہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ سب کو ایک نظریے سے نہ دیکھا جائے۔ نمبر 2، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ جہالت کی طرح ہے ان علماء سے کہ جنہوں نے اپنے علم کو نظر انداز کیا اور حقائق کو چھپایا۔ ارشاد ہوا کأنہم لا یعلمون۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے انسان حق کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور کفر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور وہ علم کی جس پر عمل نہ کیا جائے وہ جہالت کے برابر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔